برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا حالات کی سنگینی کے باوجود امن کی امید کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا واحد قابل قبول راستہ ہے۔ انہوں نے غزہ میں انسانی المیے، بمباری، خوراک اور پانی کی قلت، تباہی اور شہری شہادت کا ذکر بھی کیا۔ کہا یہ حالات ناقابل قبول ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا یہ قدم فلسطینی عوام کے دیرینہ حق کو تسلیم کرنا ہے۔ اقدام کا مقصد مشرق وسطیٰ میں دو ریاستی حل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ پرتگال بھی کچھ دیر میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دے گا۔ غزہ میں اسرائیلی خونی بربریت جاری۔ صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 46 فلسطینی شہید۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اب تک 87 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ چند روز میں غزہ شہر سے 4.5 لاکھ فلسطینی جبری بے دخل۔ خان یونس میں غذائی قلت اور علاج نہ ملنے کے باعث 3 سالہ بچی حبیبہ ابو شار انتقال کر گئی۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف ایتھنز میں فلسطین مارچ۔ اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ فن لینڈ اور جنوبی کوریا میں بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ امریکی صدر بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے متحرک۔ افغان طالبان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ بگرام ایئر بیس امریکہ نے بنایا، اسے ہی واپس ملنا چاہیے۔ اگر طالبان ہماری ایئر بیس واپس نہیں کرتے تو انجام کے لیے تیار رہیں۔ امریکی صدر کا آٹزم سے متعلق اہم فیصلہ پیر کو کرنے کا اعلان۔ کہا 7 جنگیں رکوا چکا ہوں، تجارت کے ذریعے پاک بھارت تنازع روکا، اسرائیل ایران جنگ بھی رکوائی۔ صدر مملکت چین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری نے چین میں چینگڈو، شنگھائی، اورومچی اور کاشغر کے دورے کیے۔ چین کی صوبائی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان چین تعلقات، سی پیک اور مستقبل کی راہداریوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقاتوں میں علاقائی امن، ترقی اور تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ زیارت سے 2 ماہ پہلے اغوا ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل اور ان کے بیٹے کو اغوا کاروں نے قتل کر دیا۔ ڈیویز ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل کو 2 ماہ قبل نامعلوم افراد نے بیٹے سمیت زیارت کے علاقے زیزری سے اغوا کیا تھا۔ چند روز قبل ان کی ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی۔ اغوا کاروں نے تاوان کی رقم نہ ملنے پر انہیں قتل کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مذمت۔ کراچی کے میمن گوٹ میں تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات۔ 3 خواجہ سراؤں کی گولیاں لگی لاشیں برآمد۔ 2 خواجہ سراؤں کو سینے، ایک کو سر پر گولی ماری گئی۔ مقتولین کی شناخت سمیرہ، اسماء اور عینی کے نام سے ہوئی۔ واقعے کے خلاف خواجہ سرا کمیونٹی نے احتجاج کیا ہے۔ کہا خواجہ سراؤں کو شہر میں تحفظ حاصل نہیں۔ ایس ایس پی ولیر کے مطابق جائے وقوع سے مقتولین کا سامان ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ کراچی کے علاقے گارڈن عثمان آباد میں مین ہول کی صفائی کے دوران 3 افراد ڈوب کر جاں بحق، باپ بیٹا بھی شامل۔ تینوں افراد کو علاقہ مکینوں نے صفائی کے لیے بلایا تھا۔ ایک خاکروب ڈوبا، اسی کو بچاتے ہوئے 2 مزید خاکروب ڈوب کر جان سے گئے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق مرنے والے خاکروب کے پاس آلات موجود نہیں تھے۔ ہلاک خاکروب تینوں افراد پرانا گولی مار کے رہائشی تھے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی میں ڈوب کر 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں کمی، درجنوں مواضعات ڈوبنے سے متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ سیلاب کے باعث موٹر وے M5 پر اب تک 13 مقامات سے متاثر۔ بورے والا میں سیلابی ریلا المناک داستان رقم کرتا گزر چکا۔ خیمہ بستیوں میں مقیم متاثرین کے لیے امدادی سلسلہ جاری۔ قصور کے مقام پر گزرنے والے ریلے سے تباہی، ہر طرف ویرانیوں کے ڈیرے۔ جہاں کہیں سرسبز کھیت ہوا کرتے تھے وہاں کئی فٹ ریت جمع، لوگوں کے گھر صفحہ ہستی سمٹ گئے۔ دریائے سندھ میں بپھرتی موجیں تھم نہ سکیں۔ گڈو بیراج اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ نواقل کے کچے میں بھی سیلابی صورتحال برقرار۔ متاثرہ علاقوں میں بیماریاں جنم لینے لگیں، لوگ پریشانی میں مبتلا۔ انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل اور ریلیف کیمپس قائم۔ سہون شریف کے 50 اور مانشن تحصیل میں 20 سے زائد دیہات زیر آب۔ سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل کپاس، پیاز، آلو سمیت دیگر فصلیں تباہ۔ کنڈیاروں میں دریائے سندھ کے ذمہ دار بند ٹوٹنے سے سیلابی ریلا بے قابو، سینکڑوں ایکڑ فصلیں ڈوب گئیں۔ گورنر سندھ کا چین کے شہر گوانگزو کا مختصر دورہ۔ پاکستانی قونصل جنرل نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔
گورنر کامران ٹیسوری نے پاکستانی کمیونٹی کی سرگرمی اور قونصل خانے کی خدمات کو سراہا۔ قونصل جنرل سردار محمد نے گورنر سندھ کو ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ اور پاکستان نے IMF کی اہم شرط پوری کر دی، $50 کروڑ یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی کے انتظامات، دوست ممالک سے $12 ارب ڈپازٹ اور رول اوور کی امید، سعودی عرب کے 5 ارب، UAE کے ٹائم ڈپازٹ ذخائر میں شامل، چین کے $4 ارب ڈپازٹ پاکستان کے ذخائر میں موجود، رواں مالی سال $26 ارب واجب الادا قرض میں سے $3.5 ارب ادا کر دیے گئے۔